السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ بہت بڑا اعلان کر دیا گیا ہے، باقاعدہ آفیشیل اعلان کیا گیا ہے۔ کورٹ مارشل ہوں گے، ٹانگا جائے گا، لٹکایا جائے گا۔ لٹکایا جانے سے مراد یہ نہیں کہ چوک میں لٹکایا جائے گا، اس سے مراد ہے کہ احتساب کیا جائے گا، کارروائی کی جائے گی، ود ان دی آرمی ایسا کیا جائے گا، ود ان دی انسٹیٹیوشن ایسا کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے جو آرمی چیف نے کیا ہے، اور اس کا ایک کیوں کہنے کہ ایک رزلٹ اس کا آیا ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، وہ اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے، تو یہ ایک بڑا ہی یوں کہنے کہ ایکسٹینسو ماحول ہو چکا ہے، بڑا عجیب و غریب ماحول ہو چکا ہے ناظرین، جس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں۔ آج اس چیز کا اعلان باقاعدہ طور پہ آرمی چیف کے حوالے سے ناظرین کر دیا گیا ہے۔ اچھا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا، ہوگا کیا۔ دوستو، ایک تو یہ، اور دوسرا ایک بڑا عجیب و غریب انکشاف ہوا ہے کہ فیض آباد دھرنے میں، وہ جو فیض آباد دھرنے کا معاہدہ تھا نا، جو تحریک لبیک اور اس وقت کی نون لیگ کی گورنمنٹ کے درمیان ہوا تھا، اس میں جنرل فیض حمید نے اپنا نام اس معاہدے میں زبردستی گھسایا تھا۔ یہ بھی ایک خبر ہے جو کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس بات کا اعلان کیا ہے خود اس وقت کے منسٹر ڈیولپمنٹ احسن اقبال صاحب نے۔ پہلے میں آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں، پھر میں آتا ہوں آرمی چیف نے کس کس کو لٹکانے کی بات کی ہے، اس پہ آتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے درخواست ناظرین آپ سے یہ ہے، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اچھا جناب، فیض آباد دھرنا معاہدے میں فیض حمید اصرار کر کے خود شامل ہوئے، احسن اقبال کے یہ الفاظ ہیں، آج انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے۔ دیکھیں، فیض آباد دھرنے کیس میں کیا ہے، فیض آباد دھرنا جو کیس ہے، اس میں جو فیصلہ آیا تھا، اس میں بھی جو فیصلہ آیا تھا وہ اداروں کے خلاف فیصلہ آیا تھا۔ آئی بی بھی تھی اس میں ایس آئی بھی تھی، ان اداروں کے خلاف فیصلہ آیا تھا، اور ایک طرح سے الزام جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب پہ لگایا گیا تھا۔ اب اس وقت میرے سامنے یہ احسن اقبال صاحب کا ایک کلپ ہے، میں آپ کو کلپ پورا سنوا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے یہاں سے۔ پھر میں جو دوسرے حقائق ہیں، اصل حقائق ہیں، آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے، یا آرمی چیف کا بیان تو نہیں کہہ سکتے ڈائریکٹلی، لیکن ان سے منسوب یہ خبر خود وزیر داخلہ نے دی ہے۔ پہلے ذرا یہ سن لیں کہ احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں، سنیے۔ معاہدے میں جنرل فیض حمید اصرار کر کے شامل ہوئے، سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا پروگرام کیپٹل ٹاک میں انکشاف۔ جی، پروگرام کیپٹل ٹاک میں احسن صاحب نے، یہ جیو کی ہیڈ لائن ہے جو میں نے آپ کو سنوائی ہے، بیسکلی انہوں نے کہا ہے کہ خود انہوں نے اصرار کیا تھا، جنرل فیض حمید نے، انہوں نے کہا کہ 21 اکتوبر کو پاکستان میاں صاحب آ رہے ہیں، ان کا استقبال ہم کریں گے، سب کچھ ہوگا۔ اور اب ہو یہ رہا ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا نا میاں صاحب کا، جس میں فیض آباد دھرنا جس نے کروایا ہے، جس نے اس کو بیک کیا، ان کا احتساب کریں گے، ججز کا احتساب کریں گے، ثاقب نثار کا، آصف سعید کھوسا کا احتساب کریں گے، یہ سارے کا سارا بیانیہ جو ہے وہ اٹھا کے انہوں نے ٹیبل کے نیچے رکھ دیا۔ فی الحال وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ اکانومی پہ توجہ دیں گے، جیسے انہوں نے ان 16 مہینوں میں اکانومی پہ توجہ دی تھی نا اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا، ایسے ہی وہ آ کے واپس اکانومی پہ توجہ دیں گے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں مین اپنی خبر پہ، اس پہ آ جاتے ہیں۔ لے جناب، آرمی چیف نے کہا ہے کہ بھیا 2 نمبری جو بھی کر رہا ہے، جو بھی 2 نمبری کر رہا ہے اس کی پکڑ ہوگی۔ اور میں آپ کو آغاز میں بتا چکا ہوں، ایک بڑے آدمی کی، سینئر آدمی کی پکڑ ہوئی بھی ہے، ابھی ان پہ الزام ہے، الزام بھی ثابت ہونا ہے۔ سرفراز بگٹی جو کہ نگران وفاقی وزیر داخلہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی واضح ہدایت ہے کہ جو اسمگلنگ میں ملوث ہوگا اس کا کورٹ مارشل بھی ہوگا اور جیل بھی جائے گا۔ اب کورٹ مارشل کس کا ہوتا ہے؟ کورٹ مارشل ہوتا ہے آپ کے فوجی افسر کا یا اہلکار کا، یعنی یہاں پہ آرمی چیف اگر اشارہ کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو سرفراز بگٹی، وہ آرمی پرسونل کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فوج اپنے احتساب کے نظام کو 9 مئی کے واقعات کے خلاف کارروائی میں ثابت کر چکی ہے، یعنی ہم نے اپنے بندوں کے خلاف بھی کارروائی کی۔ یہ بہت پہلے میں نے خبر دی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا۔ اسمگلنگ اونٹوں پر نہیں، ٹرکوں کے ذریعے سیکیورٹی ایجنسیوں کی ناک کے نیچے ہوتی ہے۔ اسمگلنگ میں سیاستدانوں اور سرکاری افسران کے نام بھی ہیں، تحقیقات میں کچھ نکلا تو سامنے لائیں گے۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ ہم نے 1 ماہ میں اسمگلنگ کے خلاف کوششیں کی، قانونی کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، غیر قانونی کام اور حوالہ ہنڈی پر اب ریاست سختی سے نمٹے گی، پیٹرول میں ملاوٹ اور مقدار میں کمی پر پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی ہوگی، یعنی یہ سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن جو اس میں لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کوئی بندہ اگر پکڑا گیا، اپنا کوئی بندہ بیچ میں آیا تو بھیا کارروائی کریں گے ہم، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اچھا، مزید انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کر لیا۔ اب میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، کراچی میں $50 ملین رقم چھپے ہونے کا انکشاف ہے۔ یہ جو منی ایکسچینج اور حوالہ ہنڈی والے ہیں نا، بیسکلی خاص طور پہ حوالہ ہنڈی والے،
کراچی میں ایسے گھروں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جہاں پہ ڈالر لوگوں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, دیواروں میں چنوا کے رکھے ہوتے ہیں, تکیوں میں, پتہ نہیں کہاں کہاں ایسی عجیب و غریب جگہ ہوتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, وہاں پہ ڈالر رکھے ہوتے ہیں چھپا کے. خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وقت ایک گرینڈ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے جو کہ ان لوگوں کے گھروں میں کیا جائے گا. ہاں تھوڑا سا مجھے اس بات پہ تذبذب ہوتا ہے, حیرانی ہوتی ہے. اگر آپ یہ بتا دیں کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو جن نے گھروں میں چھپا کے رکھے ہیں وہ پیسے آجو باجو کر دیں گے نا بھائی. مجھے اگر پتہ لگ جائے, فرض ہے میرے پاس یہ فون ہے, مجھے پتہ لگنے جا رہا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس فون کو چھیننے آ رہا ہے, تو میں اس کو کہیں چھپا دوں گا. میں نے کہیں اور چھپایا ہوگا تو وہاں سے نکال کے کہیں اور چھپا دوں گا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپریشن سے پہلے اناؤنسمنٹ کیوں کر دی گئی بھائی کہ $50 ملین جو ہے. اب $50 ملین فرض کیجئے ایک لمحے کے لیے آپ کے ملکی خزانے میں اگر آ جائے, زر مبادلہ میں ایڈ ہو جائے, تو کتنی بڑی رقم ہے یہ. کتنا ہمیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں $1 ملین حاصل کرنے کے لیے. اگر ایسا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. اب ناظرین ہوا کیا, یہ تو اعلان کر دیا انہوں نے. اب ایک بڑی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس کو گرفتار کیا گیا, وہ بہت بڑی شخصیت ہے دوستو. حمزہ اظہر صاحب ہیں جو کہ ٹویٹر پہ یعنی ایکس پہ لکھتے ہیں. انہوں نے یہ خبر بریک کی اور FIR کی کاپی بھی لگا دی, ساتھ میں تصویر بھی ہے. بلینئر اونر آف ماسٹر ٹائلز شیخ محمود اقبال اریسٹڈ. بلینئر, کھربوں پتی. ماسٹر ٹائلز کا پتہ ہے نا آپ کو, بہت بڑی ایک یہ ٹائلیں بنانے والی جو ہے وہ کمپنی ہے, بہت اربوں کھربوں پتی لوگ ہیں یہ. ان کا نام ہے شیخ محمود اقبال صاحب ہیں, بڑی ریناؤنڈ شخصیت ہے. انہیں گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ ان کے چیک ریپورٹڈلی مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے ان کے چیکس باؤنس ہوئے تھے. ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے کہ انہوں نے, یہ بیسیکلی گجراوالا کے ہیں, گیپکو یعنی گجراوالا الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے اس کے 12 کروڑ روپے دینے ہیں بجلی کے بلوں کے بس. یعنی ان کے پلے واجب الادا تھا 12 کروڑ روپیہ جو کہ انہوں نے دینا تھا, اور بجلی کے بلوں کی صورت میں جو انہوں نے نہیں دیا. اس FIR کے تحت ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ابھی یہ ان پہ الزام ہے. اب یہ FIR کی کاپی جو مبینہ طور پہ, ابھی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے کہ اصل کاپی ہے نہیں, جو مبینہ طور پہ ہمارے سامنے FIR کی کاپی آئی ہے اس کے مطابق انہوں نے بجلی چوری کی, یہ کہہ لیں گے بجلی کے انہوں نے پیسے نہیں دیے, انہوں نے بل نہیں ادا نہیں کیا. 12 کروڑ کا واجب الادا بل ان کے نام پہ تھا. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سختی برتی جائے گی, کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, وہ بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو. مجھے نہیں پتا ان کا جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ بات کی بات ہے. لیکن فی الحال شیخ محمود اقبال صاحب بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے یہ. تو بیسکلی ناظرین ان کو فی الحال گرفتار کر لیا گیا ہے. ناظرین ویڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.